ارے بس آنے والی ہے لڑکی، ناشتہ بھی کر لے، کتنا خود کو سنوارتی رہو گی؟ مائی کلثوم نے مقدس کو آواز دی جو مٹی کے کمرے میں لگے چھوٹے سے آئینے میں خود کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر کالی کڑھائی والی چادر اوڑھ کر ایک بھرپور نگاہ آئینے میں ڈال کر خود کو دیکھا۔ ہلکے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ ارے او لڑکی! ایک بار پھر مائی کلثوم کی آواز آئی۔ آئی اماں جان۔ مقدس جلدی سے کچے آنگن میں آئی، تبھی اس کی سہیلیاں دروازے پر آئیں جو اس کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ اس نے جلدی سے نوالے بڑے بڑے منہ میں ڈالے، چائے کے گھونٹ سے حلق میں اتارنے لگی۔ اتنی آوازیں دیتی ہوں پتر، جلدی آؤ، ناشتہ کر لو، کب کی اٹھتی ہو اتنی دیر صرف آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو سنوارتی رہتی ہو، ڈھنگ سے بیٹھ کر ناشتہ تو کر لو۔ ارے کیوں نہ کرے، یہی تو عمر ہے، پھر کہاں ایسے دن آئیں گے؟ منصور صاحب اندر داخل ہوتے ہوئے بولے، جو فواد اور حورم کو قریبی گورنمنٹ اسکول چھوڑ کر واپس آئے تھے۔ منصور اور کلثوم کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑی بیٹی مقدس جو فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، فواد اور حورم چھوٹے تھے۔ فواد 5ویں میں اور حورم 4تھی میں پڑھ رہی تھی۔ منصور صاحب خود میٹرک تک ہی پڑھے تھے۔ ان کے زمانے میں تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ بہت ہی کم مرد تعلیم حاصل کرتے تھے۔ 5 یا 8 کلاسیں پڑھ کر اپنے اباؤں کے ساتھ کھیتوں یا دکانوں میں لگ جاتے تھے۔ منصور صاحب نے بھی میٹرک کرنے کے بعد اپنے ابا کے ساتھ کھیتوں میں مزدوری کی۔ پھر منصور کے ایک دوست نے گورنمنٹ کے اسکول میں کلرک کی نوکری دلوا دی تھی۔ ان کا گھرانہ غریب نہیں تو امیر بھی نہیں تھا، بس اچھا گزارا ہوتا تھا۔ مقدس! باہر دروازے پر مقدس کی سہیلیوں نے آوازیں دی۔ مقدس آخری نوالا منہ میں ڈال کر بھاگی۔ منصور صاحب اور مائی کلثوم کو ہاتھ کے اشارے سے اللہ حافظ کیا، کیونکہ منہ میں ابھی بھی روٹی پڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوگا اس لڑکی کا؟ اگلے گھر جا کر میری ناک ہی کٹوائے گی۔ ماں نے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ مائی کلثوم برتن سمیٹتے ہوئے بولی۔ منصور صاحب ہنستے ہوئے اپنے کام پر نکل گئے۔ مقدس تو آج بھی بڑی سونی لگ رہی ہے، خدا کرے تیرا منگیتر ایک نظر ڈال دے تجھ پر، پھر پوری زندگی نظر نہیں ہٹا پائے گا۔ ریشما نے روز والا جملہ آج پھر دہرایا۔ بات ساری نظر کی ہے ریشما، وہ میری طرف دیکھے تو اسے میری قدر پڑے، مگر وہ تو ایسا انجان ہے، میری طرف دیکھتا تک نہیں، میں اسے پسند ہی نہیں ہوں۔ مقدس کے چہرے پر اداسی سی دوڑ گئی۔ ارے کیوں دل چھوٹا کرتی ہے؟ ابھی تو صرف منگیتر ہے، اس لیے بڑا ناز کرتا ہے۔ جب تیرے نکاح میں آ جائے گا نا، پھر دیکھنا تیرے سے نظر ہی نہیں ہٹے گی۔ روبینہ نے شرارت سے مقدس کو آنکھ ماری۔ نکاح تک میں زندہ بچوں تب نہ، میں نے تو اس کی سبز آنکھیں آئینے میں دیکھ دیکھ کر ہی قبر میں اتر جانا ہے کسی دن۔ مقدس کی بات پر اس کی سہیلیوں کی نہ رکنے والی ہنسی شروع ہو گئی۔ تبھی دور سے ان کی بس آتی ہوئی نظر آئی۔ بس کو دیکھتے ہی مقدس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ لڑکیاں ایک دوسرے کو دھکے دیتی بس میں چڑھ رہی تھیں، کیونکہ یہاں سے کالج جانے والی لڑکیوں کی ایک ہی بس تھی۔ آس پاس کے گاؤں سے لڑکیاں بھاگ بھاگ کر آتی تھیں۔ شہر سے تعلیم مکمل کرنے کے لیے لڑکیوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے لڑکوں کو بھی پیچھے چھوڑ رکھا تھا۔ ساری لڑکیاں اور اس کی سہیلیاں بس میں بیٹھ گئیں۔ وہ روز کی طرح آج بھی سب سے آخر میں چڑھی تھی، تاکہ اس کی سبز آنکھیں صاف دکھائی دیں۔ اسے کیلنڈر اس کے گاؤں کا تھا، اس کے سکندر سے جڑے رشتے سے واقف تھا، وہ اسے بھابھی ہی کہتا تھا۔ اس کا یوں کھلے عام بھابھی کہنے پر مقدس شرما جاتی تھی۔ بس میں سب سے آخر میں بیٹھنے پر اسے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، مگر روز کی طرح کیلنڈر لڑکے نے اس کے لیے اسپیشل چیئر نکال کر ڈرائیور کی سیٹ کے پیچھے رکھی اور وہ مسکرا کر بیٹھ گئی۔ اب اس کی نظریں آئینے میں تھیں۔ آج بھی وہ سب کچھ نظر انداز کیے اپنی نظریں سبز آنکھوں میں جما دیں اور ان آنکھوں میں کھونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سچ میں کوئی جادو تھا، مگر وہ ظالم آنکھیں ایک بار بھی اس کی طرف نہیں اٹھی تھیں۔ کالج آ گیا تھا۔ بس گیٹ کے سامنے جھٹکے سے رکی تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ ساری بس خالی ہونے کے بعد وہ باہر نکلی تھی، مگر آج بھی اس کی نظریں مایوس لوٹی تھیں۔ وہ آج بھی مایوسی سے اتر گئی۔ مقدس گھر لوٹی تو ایک رونق سی لگی ہوئی تھی۔ گاؤں کی تقریباً سبھی رشتہ دار عورتیں مٹی کے کچے فرش پر بیٹھی ہوئی تھیں، کچن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ کھانوں کی خوشبو سے اس کی بھوک اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، آخر یہ سب یہاں کس لیے جمع ہوئی ہیں؟ مقدس کمرے میں آئی تو اس کی ماں مائی کلثوم اس کی جہیز کی بیگ سے بڑے سے صندوق سے نکالے قریب بیٹھی نانی فاطمہ سے پوچھ رہی تھیں کہ کس چیز کی کمی ہے بیگ میں، تاکہ وہ جلدی سے ان چیزوں کا انتظام کر لے۔ ارے کلثوم، ہماری دلہن آ گئی۔
چاچی سلمہ والہانہ پن سے آگے آ کر بولی، اسے خود سے لگا کر محبت سے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارے میری بچی، آ ادھر بیٹھ، اب تجھے کل سے کالج جانے کی ضرورت نہیں۔ تیری ساس آج شادی کی تاریخ لے کر گئی ہے، اس ہفتے کے آخر میں تجھے مایوں بیٹھنا ہے۔ مائی کلثوم نے اسے آگاہ کیا اور اسے وہیں چھوڑ کر باہر بھاگی جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ مقدس اپنی شادی کا سن کر سمجھ نہ آئے کہ روئے یا ہنسے۔ جس کے ساتھ اس کی شادی تھی وہ تو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور عجیب یہ بھی کہ وہ اس کی محبت بھی تھا۔ دن بھر اس کے گھر میں عورتیں بیٹھی رہیں۔ کل سے گھر میں مٹی کا کام سب عورتوں نے کرنا تھا۔ یہ یہاں کا رواج تھا۔ جس گھر میں شادی ہوتی وہاں محلے کی عورتیں اور رشتہ دار عورتیں مل کر مٹی کے بنے گھر کو نئے طریقے سے مٹی لگا کر نیا کر دیتی تھیں۔ مٹی کا بنا گھر جس کی چھت لکڑیوں سے بنائی جاتی تھی، صحن کے چاروں جانب مٹی کی چھوٹی سی دیوار بنا کر صحن بھی کچی مٹی سے بنایا جاتا ہے۔ لوگ اپنی سادہ سی زندگی میں بہت خوش رہتے تھے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوا تو آہستہ آہستہ سب عورتیں رخصت ہونے لگیں۔ مقدس کچن میں چاول بنانے آئی، آگ جلانے کے لیے لکڑیاں چولہے میں بھرنے لگی۔ ارے مقدس پتر، تو کیوں کچن میں آئی ہے؟ تیری شادی کے دن قریب ہیں، تو اب مہمان ہے، میرے گھر میں تجھے کام کرنے دوں گی کیا اب؟ مائی کلثوم نے اس کے ہاتھ سے لکڑیاں لے کر اسے وہاں سے اٹھایا۔ اماں، شادی کو اتنے دن پڑے ہیں، میں تو صرف چاول ہی تو پکا رہی ہوں۔ آپ نے دن میں اتنا کام کیا ہے، تھک گئی ہوں گی، آپ آرام کریں، میں کر لوں گی۔ مقدس نے ماں کو آگ جلاتے دیکھ کر کہا، اے لڑکی، چری ہو کیا؟ شادی قریب ہو تو لڑکیاں کام نہیں کیا کرتی، رنگ نہیں چڑھتا دلہن کا۔ میری اماں نے مجھے 2 مہینے ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا، تو جا کر بیٹھ جا بس۔ میری دھی، ویسے بھی تیرے بعد مجھے ہی تو سب کرنا ہے۔ مائی کلثوم نے آگ جلا کر چاول بھگوئے۔ اماں تو میری شادی جلدی نہیں کر رہی، ابھی حریم اور فواد چھوٹے ہیں، میری ضرورت ہے اس گھر میں، اتنے کام ہوتے ہیں۔ گھر کے خالہ رخسانہ کو 1-2 سال اور انتظار کرنے کا کہہ دیتی، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، آپ اتنے کام کرو۔ مقدس مٹی کی زمین پر بیٹھتے ہوئے ماں سے بولے، اے لڑکی، پہلے بھی یہ کام میں ہی کرتی تھی، ویسے بھی عورت کی ذمہ داری ہی گھر بار سنبھالنے کی ہوتی ہے۔ تو جب اپنے گھر جائے گی، جب گھر کی ذمہ داری اکیلے اٹھائے گی، تب پوچھوں گی، اور یہ مجھ سے دوبارہ نہ کہیو، تمہاری شادی آگے بڑھا دیتی۔ بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر بار کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے، بھلا بیٹیاں ہمیشہ اپنے اماں ابا کے گھر تھوڑی بیٹھی رہتی ہیں۔ آج نہیں تو کل تجھے ویسے ہی جانا ہے یہاں سے، چل اٹھ یہاں سے، اپنے کمرے میں جا، شادی کی تیاری کر۔ مقدس ماں کی بات سن کر سر ہلاتی وہاں سے اٹھائی۔ رات کو مقدس چارپائی پر لیٹی مسلسل سکندر کو سوچ رہی تھی۔ وہ دن دور نہیں جب اس کی سبز آنکھیں ہر وقت میرے سامنے ہوں گی، کتنا بھرپور منظر ہوگا، بھلا میں کیسے ان سبز آنکھوں سے نظریں پھیر پاؤں گی۔ میرا انتظار ختم ہو رہا ہے، میری محبت میرا مقدر بننے جا رہی ہے۔ صبح وہ کالج جانے کے لیے تیار ہوئی، ماں سے 1 دن کے لیے مہلت مانگی کہ وہ لیو دے کر آئے گی، اتنی لمبی چھٹیوں کی، مگر اصل مقصد اس کا آج سکندر کا چہرہ دیکھنا تھا کہ شادی کی تاریخ رکھی جانے پر اس کے چہرے پر خوشی ہوگی۔ شاید آج وہ آنکھیں خوشی سے اس پر دیدار نظر ڈال دیں، اور وہی خوشی اس کے چہرے پر دیکھنے کے لیے آج وہ کالج جا رہی تھی۔ مقدس ٹاپ پر آئی تو اس کی سہیلیوں نے شادی کی تاریخ رکھی جانے پر مبارکباد دی۔ وہ بہت خوش تھی، سب کے مذاق پر ہنس کر جواب دے رہی تھی۔ سامنے بس آتی ہوئی نظر آئی، سب لڑکیاں اس میں سوار ہو گئیں۔ وہ سب سے آخر میں چڑھی تھی، اپنی مخصوص چیئر پر آ کر بیٹھی تو سامنے آئینے میں نظر کی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آج سبز آنکھیں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مقدس ساکت ہو گئی۔ مقدس نے ان آنکھوں میں خود کے لیے محبت نہیں، نفرت دیکھی، انتہا کی نفرت۔ ان آنکھوں میں اس کے لیے بیزاریت، غم، غصہ، نہ جانے کیا کچھ اسے محسوس ہوا تھا۔ مقدس جان نہ پائی کہ آخر کیوں؟ اگر شادی اس کی مرضی سے نہیں ہو رہی تو انکار کر دے۔ میں زندگی بھر محبت کے بغیر رہ لوں گی، مگر نفرت کے ساتھ کیسے رہ سکوں گی؟ سکندر نے غصے سے تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر آئینے کا رخ ہی پھیر دیا۔ اب مقدس کو وہ سبز آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں، وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کی محبت اسے ایک نظر دیکھنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ کالج سے واپسی پر بھی آئینہ ویسے ہی پڑا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کی نظروں سے وہ سبز آنکھیں بھی دور ہو گئی تھیں۔ وہ مایوسی سے بس سے اتر آئی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ تازہ مٹی سے پورا گھر چمک رہا تھا،
صحن پر عورتیں اب بھی مٹی لگا رہی تھیں، سامان سارا باہر بکھرا پڑا تھا۔ مقدس سوچ رہی تھی اب وہ چینج کیسے کرے۔ تبھی مائی کلثوم باہر آئی۔ ارے آ گئی میری دھی بیٹی، تو اپنے کپڑے لے جا، چچی کے گھر جا کر یونیفارم بدلو، وہیں آرام کرو، تب تک گھر کی مٹی سوکھ جائے گی، پھر گھر میں سامان رکھیں گے، تیرا کھانا وہیں بھجواتی ہوں۔ تیری چچی بھی یہاں ہے، عظما اور مومل بیٹھی ہیں، میں نے تیرے بہن بھائی کو بھی وہیں بھیج دیا ہے۔ مائی کلثوم نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر باہر پڑی پرانی الماری میں رکھا، اس کے کپڑے نکال کر اسے دیے۔ اچھا ماں، ٹھیک ہے، مقدس کہتی ہوئی اپنی چاچی کے گھر چلی گئی۔ پھر شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ مقدس 3 دن مایوں میں بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر کافی رنگ چڑھا تھا۔ دلہن بنی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سکندر کے ساتھ اسے بٹھایا گیا، مگر اس نے غلط نظر ڈالنا بھی اس پہ گوارا نہیں کیا۔ مائی کلثوم نے سکندر سے اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کو کہا تو وہ بس ہلکا سا سر ہلا کر لا تعلق ہو گیا۔ رخسانہ نے اپنی بہو کا گھر میں شاندار استقبال کیا۔ اسے پکی اینٹوں والے گھر میں بٹھایا گیا، سیج کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، بیڈ کے چاروں طرف پھول لگے ہوئے تھے۔ سکندر نے کچھ ہی ماہ پہلے اپنا اور ماں کا پکی اینٹوں والا گھر بنایا تھا۔ گھر کا کام مکمل ہوتے ہی رخسانہ نے بیٹے کی شادی کی ٹھانی۔ سکندر کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی رخسانہ نے اپنی من پسند بہو کو لا کر ہی دم لیا۔ سکندر کمرے میں آیا تو وہ ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ سکندر نے ایک نظر اسے دیکھا، مگر اس ایک نظر میں بیزاریت کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ تمہارا انتظار فضول ہے، کیونکہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ تم سے شادی اماں نے زبردستی دھمکیاں دے کر کروائی ہے۔ جب میں نے شادی میں تم پر کوئی توجہ نہیں دی تو تم اتنا بھی نہ سمجھ پائی کہ میں تم میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ زبردستی مجھ پر مسلط کر دیا ہے، جسے میں کبھی دیکھنے کا بھی روادار نہیں۔ وہ آگ اگلتا ہوا چلا گیا اور وہ وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کا خواب ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی محبت نے اسے دھتکار دیا تھا۔ وہ کسی اور کی محبت دل میں رکھتا ہے، یہ بات مقدس کے لیے بہت بڑی اذیت کا باعث تھی۔ بھلا آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ پہلے سے کسی اور سے محبت کرتا ہو، اس سے زیادہ بڑا درد اور کیا ہوگا؟ وہ اس کے نکاح میں ہو کر اپنا حق نہ لے سکی۔ وہ خاموشی سے اٹھی، بہت زیادہ رونے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھی اور کافی دیر تک سوچتی رہی۔ پھر کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح اس کی آنکھ فجر کی اذان سے کھلی۔ وہ اٹھی تو سکندر صوفے پر سویا ہوا تھا، شاید اس کے سونے کے بعد ہی کمرے میں آیا تھا۔ مقدس نے بیڈ سے چادر اٹھا کر اس کے اوپر احتیاط سے رکھی، اس کی بند آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگی جن کی وہ دیوانی تھی۔ آج پہلی بار اس کا دل کیا ان آنکھوں کو چھونے کا۔ اس نے بے اختیار اس کی آنکھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مقدس ڈر کے پیچھے ہو گئی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ سکندر نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ میں؟ کیا وہ میں؟ ہاں، شرم آنی چاہیے۔ جب میں تمہارے پاس نہیں آ رہا تو زبردستی قریب آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس الزام پر وہ تڑپ اٹھی، آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ تمہیں میں اب اس کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا، نکلو یہاں سے۔ اس نے زبردستی ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے کے باہر دھکا دیا۔ مقدس کی چیخ نکل گئی۔ رخسانہ اور امداد صاحب چیخ سن کر باہر آئے۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے سکندر؟ امداد نے غصے سے پوچھا۔ یہ لڑکی آپ لوگ لے کر آئے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہے، میں اسے اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ تیز لہجے میں بول رہا تھا۔ محلے کے لوگ چھتوں پر اپنی گردنیں نکالے تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں بھی دیکھتی ہوں تو کیسے اسے باہر نکالتا ہے۔ مقدس دلہن اپنے کمرے میں جاؤ، یہ میرا حکم ہے۔ رخسانہ آگے آ کر بولی، اماں میں اب برداشت نہیں کر سکتا، بہت سن لی آپ کی۔ اسے گھر میں تو لے آئیں، مگر میں اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ اگر اپنے ساتھ رکھنا ہے آپ نے تو رکھیں، ورنہ چھوڑ آئیں وہیں پر جہاں سے لے کر آئے ہیں اسے۔ مقدس کا ہاتھ بے اختیار منہ پر پڑا۔ مقدس، میں نے کہا ہے نا، اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ رخسانہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ اماں، سکندر غصے سے چیخا، بس اگر آج تو اسے نکال رہا ہے تو ماں کو بھی نکال دے، کیونکہ یہ گھر تیری کمائی سے بنا ہے نا، مگر ان ہاتھوں میں ابھی بھی اتنی طاقت ہے کہ مٹی لا کر اپنا گھر بنا سکوں۔ میں نے ان ہاتھوں سے تجھے بڑا کیا ہے، تیرے فیصلے ابھی میں کروں گی۔ اگر تو میرے فیصلوں کو اہمیت نہیں دیتا تو بتا دے، اس لڑکی کو اپنے گھر چھوڑ آؤں، پھر خود بھی تیرے اس گھر سے نکل جاؤں گی۔ رخسانہ نے اسے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بنا کچھ کہے بس کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ رخسانہ جب کمرے میں آئی تو وہ سر جھکاتے رو رہی تھی۔ مقدس بیٹا، مجھے معاف کر دینا،
میں سکندر کی مرضی کے بنا تجھے اس گھر میں لائی ہوں۔ رخسانہ نے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ لیے۔ مقدس نے نظریں اٹھا کر بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو ان کے دونوں ہاتھ عقیدت سے پکڑ لیے۔ چاچی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میری ماں کے برابر ہیں۔ یہ سب یوں ہی ہونا تھا، آپ کا کوئی قصور نہیں، مقدس نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے مقدس کہ تم میرے بیٹے کو اس لڑکی کے چنگل سے نکال لو گی۔ مجھے تمہاری محبت پر یقین ہے جو تمہیں سکندر سے ہے۔ میں واقف ہوں اس بات سے کہ تم میرے بیٹے کو دل سے چاہتی ہو۔ رخسانہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چاچی، سکندر کس کے پیچھے لگا ہے؟ مقدس نے سر جھکا کر پوچھا۔ سکندر نہیں لگا، وہ لڑکی لگی ہے۔ اس نے میرے سکندر کو پھنسایا ہے جو روز اس کی بس میں چڑھتی ہے۔ رخسانہ نے بتایا تو وہ حیران ہوئی۔ چاچی، وہ بس میں چڑھتی ہیں؟ کس ٹائم؟ مقدس نے پوچھا۔ صبح کے ٹائم، کسی پرائیویٹ اسکول کی استانی ہے، 5 سال سے سکندر کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ یہ گاؤں چھوڑ کر جو اگلا گاؤں ہے وہیں سے ہے۔ میں اس لڑکی کے گھر بھی گئی کہ میرے بیٹے کی جان چھوڑ دے، مگر اس نے مجھے سامنے سے ایسے سنایا، اللہ توبہ، اتنی تیز تراز لڑکی تھی، کریمیں لگا کر خود کو گورا کیا ہوا تھا، بال کاٹ کر کندھے پر جھولے دے رہی تھی، منحوس لڑکی۔ رخسانہ نے جل کر کہا۔ مقدس کو پہچاننے میں لمحہ لگا کہ بس میں کون سی لڑکی ہے۔ وہ اس نے کافی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ لڑکی سکندر کو دیکھ کر مسکراتی تھی، مگر اسے سکندر کا چہرہ نہ دکھائی دیتا کیونکہ وہ صرف اس کی آنکھیں ہی دیکھ پاتی تھی۔ وہ ایک ہی لڑکی تھی جو پرائیویٹ اسکول کے سامنے اترتی تھی۔ مقدس رخسانہ کے گلے لگ کر بے تحاشا رونے لگی۔ نہیں پتر، تو رو نہیں، تو بیوی ہے، تیرا حق سب سے پہلے ہے۔ سکندر تجھ سے دور ہو ہی نہیں سکے گا۔ تو بس اس کو اپنی طرف اس طرح لگا کہ کہیں اور اسے دیکھنے کے لیے پہلا تیرا چہرہ یاد آئے۔ وہ خاموشی سے بس سنتی رہی۔ مائی کلثوم کو ساری بات محلے والوں سے پتہ چلی۔ رخسانہ سے بہت ناراض ہوئی کہ جب بیٹا راضی نہیں تھا تو شادی کیوں کی۔ رخسانہ نے اسے یقین دلایا کہ وہ اپنی بہو کو اس کے گھر میں اپنا حق ضرور دلائے گی، اور کچھ مقدس نے بھی انہیں مطمئن کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ رات کو مقدس اس کے انتظار میں جاگتی رہی۔ جب وہ آیا تو سر پر دوپٹہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ غصے میں کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو مقدس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ بنا شرٹ کے تولیے سے بال رگڑتا ہوا آئینہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مقدس اسے کنگھی کرتے ہوئے دیکھ کر ہر انداز سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی محبت میں ہر انداز میں اسے خوبصورت لگتی تھی۔ وہ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو وہ بنا کوئی جواب دیے صوفے پر سوتا بن گیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آدھی رات کو اسے باتوں کی آواز آئی۔ اس نے دھیان دیا تو سکندر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میری جان، ایسا کچھ نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ میں تو اس پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کجا کہ اسے باہوں میں لے لوں گا۔ میں نے صرف تمہیں ہی بازوؤں میں لینا ہے، آئی سمجھ؟ ہاں، میں صرف تمہارا ہوں۔ بس تھوڑا صبر کرو، پھر ہم دونوں کچھ ہی دنوں میں نکاح کر لیں گے، پھر یہ خود ہی چلی جائے گی۔ سکندر کی آخری بات سن کر مقدس کا ہاتھ بے اختیار دل پر پڑا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سکندر نے اسے بیٹھتے دیکھا تو نہ جانے کیوں کال کاٹ دی تھی اور سوتا بن گیا۔ مقدس چپل پہن کر باہر نکل آئی۔ سکندر نے اسے جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کر سو گیا۔ مقدس گھر کے دائیں سائڈ پر آ گئی جہاں رخسانہ نے ایک چھوٹا سا باغ بنا رکھا تھا جس میں سبزیاں بھی اگا رکھی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ دل کر رہا تھا زور زور سے روئے اور چیخے۔ اس نے جس سے محبت کی، جسے دعا میں مانگا، جسے پا لیا، جس سے نکاح بھی کر لیا، وہ کسی اور کے خواب دیکھ رہا تھا، اسے چھوڑنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ فجر کی اذان آئی تو وہ وضو کرنے چلی گئی۔ کمرے میں آئی تو سکندر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ مقدس نے نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر کچن میں آئی۔ رخسانہ اور امداد کو چائے دے کر آٹا گوندھا۔ سکندر بھی اٹھ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے آگ جلا کر روٹیاں توے پر ڈالیں۔ شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ آج وہ کالج جانا چاہتی تھی۔ گھر میں رہ کر وہ بالکل پاگل ہو رہی تھی۔ اماں۔ ہاں پتر، رخسانہ نے محبت سے اسے جواب دیا۔ مجھے آج کالج جانا ہے۔ ہاں پتر، بھلے سے چلی جا، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اب تو کالج بس کی مالکن بھی تو ہو۔ رخسانہ نے آخری بات شرارت سے کہی تو وہ تلخ مسکراہٹ سے مسکرا دی۔ اماں، سکندر مجھے بس میں بیٹھنے تو دے گا نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو رخسانہ شرمندہ ہو گئی۔ کتنی پیاری بچی کی سکندر بے قدری کر رہا تھا۔ کیوں نہیں بیٹھنے دے گا پتر؟ تو جا کر پہلے اسے ناشتہ دے، پھر خود تیار ہو۔
تیرے سسر کا اور میرا پراٹھا میں خود بناتی ہوں۔ شاباش، جلدی جا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ رخسانہ نے اسے وہاں سے اٹھایا تو وہ سکندر کا آملیٹ، پراٹھا اور چائے لے کر کمرے میں آئی تو وہ ابھی نہا کر باہر نکلا تھا، شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ آپ کا ناشتہ۔ اس نے خاموشی سے اس کا ناشتہ بیڈ پر رکھ دیا اور خود بیگ سے اپنا یونیفارم نکال کر پریس کرنے لگی۔ سکندر نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے آ کر ناشتہ کرنے لگا۔ جب وہ یونیفارم پہن کر باہر آئی تو سکندر ناشتہ کر کے بس کی چابی اٹھا چکا تھا۔ اس نے جلدی سے بالوں کی ایک چٹیا کر کے بیگ اٹھایا۔ سکندر باہر نکل گیا تھا۔ اس نے جلدی سے کالی چادر اوڑھی اور اس کے پیچھے بھاگی۔ ارے مقدس پتر، ناشتہ تو کر لے۔ اماں، وہ مقدس نے سکندر کی طرف اشارہ کیا جو باہر نکل رہا تھا۔ اے سکندر، بچی کو ناشتہ تو کرنے دے، 2 منٹ رک نہیں سکتا؟ رخسانہ نے سکندر کو آواز دی جو دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ اماں، میں صرف آپ کی لاڈلی بہو کو نہیں بس میں بٹھاتا جو اس کے انتظار میں 50 لڑکیوں کو انتظار میں کھڑا کر دوں، وہ کہہ کر نکل گیا۔ مقدس، تم یہیں رک۔ اے سکندر کے ابا، ذرا باہر تو آؤ۔ رخسانہ نے شوہر کو آواز دی جو کمرے میں بیٹھا تھا۔ کیا ہو گیا سکندر کی ماں؟ اپنے لاڈلے کو ذرا باہر جا کر روکو، دلہن بھوکی کالے جا رہی ہے، 2 منٹ نہیں رک رہا۔ آپ کا چہیتا، بچی کو بھوکا روانہ کر دوں؟ تو بیٹھ مقدس پتر، آرام سے ناشتہ کر۔ رخسانہ نے اس کا بازو پکڑ کر بٹھایا۔ مگر سکندر آج جلدی کیوں جا رہا ہے؟ 7 بجنے میں ابھی 15 منٹ کم ہے، روز پورے 7 بجے نکلتا ہے۔ آج میری بہو جا رہی ہے نا، اس لیے، تاکہ اسے پیچھے چھوڑ کر جائے۔ رخسانہ نے غصے سے کہا۔ پتر، تو ٹھیک سے ناشتہ کر، میں اس گدھے کو ابھی سیدھا کرتا ہوں۔ امداد مقدس کو مطمئن کر کے باہر نکلا، تبھی بس سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ اماں، مقدس نے منہ میں بھرا نوالا بامشکل چباتے ہوئے بس کی آواز سن کر آنکھیں پھاڑ کر رخسانہ کو پکارا۔ تیرا ابا گیا ہے پتر، فکر نہ کر، سکندر تجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ سکندر نے بس آگے لے جانی چاہی تو امداد بس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ابا، کیا ہوا ہے؟ نیچے اتر، بتاتا ہوں۔ سکندر نیچے اتر آیا۔ اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہے، شرم نہیں آ رہی؟ امداد غصے سے بولا۔ میں نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب ٹائم ہو گیا ہے تو مجھے تو جانا ہے۔ آپ کی بہو کی وجہ سے میں باقی لڑکیوں کو بھی انتظار کرواؤں؟ سکندر نے بیزاری سے کہا۔ تو پورے 7 بجے جاتا ہے اور 7 بجنے میں پورے 15 منٹ کم ہے، تو جان بوجھ کر بچی کو پریشان کر رہا ہے۔ صبح فجر کے ٹائم سے اٹھی ہوئی ہے، سارے گھر کے کام کیے ہیں، سب کے لیے ناشتہ بنایا ہے، تو بھی اس کے ہاتھ کا ناشتہ کر کے جا رہا ہے، اور خود بچی بھوکھی جائے، تیری بیوی ہے، تجھے کچھ خیال نہیں؟ مگر ہمیں ہے پرائی بچی کو تیرے آسرے لے کر آئے ہیں، تجھے تو کوئی احساس ہونا ہے؟ نہیں ہے۔ امداد کے بولنے پر سکندر نے خاموش رہنا بہتر سمجھا، جبکہ چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ ابا، میں نے ناشتہ کر لیا۔ مقدس دروازے سے باہر آ کر امداد کے پیچھے کھڑی ہو کر بولی۔ سکندر جا کر بس میں بیٹھ گیا۔ اچھا پتر، جا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ امداد نے دعا دی تو وہ اس دعا پر مسکرا بھی نہ سکی، بھلا اس کی خوشی تو کہیں نہیں آنے والی تھی۔ وہ اللہ حافظ کہتی بس میں چڑھ گئی۔ جب وہ سکندر کے پیچھے رکھی بینچ پر بیٹھی تو سکندر کی گرجدار آواز سے کانپ گئی۔ پیچھے اتنی ساری سیٹیں نظر نہیں آ رہی ہیں جو میرے سر پر بیٹھنا ہے، دفعہ ہو جاؤ پیچھے۔ مقدس سر جھکا کر اٹھ گئی، اب ان آنکھوں سے بھی جدا ہو گئی جن کو دیکھ کر اس کی آنکھیں مسکراتی تھیں۔ بس بھر چکی تھی مگر تھوڑا آگے جا کر پھر سے رک گئی تھی۔ تقریباً 10 منٹ تک بس رکی رہی۔ مقدس حیران ہوئی کہ سکندر کبھی بس کو کسی کے انتظار میں نہیں روکتا، چاہے کوئی پیچھے ہی کیوں نہ رہ جائے۔ پھر کیوں روک رکھی ہے؟ کس کے انتظار میں؟ وہ بے سوچ ہی رہی تھی، تب ہی بس میں میرب داخل ہوئی۔ کھلے بالوں کو سٹائلش سے کھولے، سر پہ دوپٹہ رکھے، نزاکت سے چلتی سکندر کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مقدس کی نظریں سکندر کو دیکھنے لگیں تو اس کی نظریں میرب پر ہی جمنی تھیں۔ پھر دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا مقدس نے صاف دیکھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ یہ منظر آج دیکھ رہی تھی جبکہ بس میں موجود لڑکیاں روز دیکھتی ہوں گی، اور یہ تو پتہ نہیں کب سے چلتا آ رہا ہے، صرف میں نے ہی کبھی محسوس نہ کیا۔ ان 2 سبز آنکھوں کے علاوہ کہیں اور دیکھ ہی نہ پائی، سمجھ ہی نہ پائی۔ میں نے اس لڑکی کو اگر کچھ کہا تو مجھ میں اور جاہل عورتوں میں کیا فرق رہ جائے گا، جبکہ میرا شوہر میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ بہتر ہے فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا جائے۔ مقدس نے آنکھ سے نکلتا موتی سب سے چھپا کر صاف کیا اور آنکھیں بس کے اندر کی تکلیف دہ منظر کو دیکھنے کی سکت نہ لاتے ہوئے بس کی کھڑکی کے باہر نظریں جما دیں۔ مقدس، یہ چڑیل مجھے صحیح نہیں لگتی، اپنے شوہر کو اس سے بچا کے رکھ۔ پیچھے سے اس کی سہیلی کی آواز آئی۔
ہاں مقدس، ایسی چالاک لڑکیاں شوہر لے جانے میں دیر نہیں کرتی. یہ تو کب سے سکندر کے پیچھے ہے. ماسی رخسانہ نے اب تک بچا رکھا ہے اس لڑکی سے. سکندر کو اس سے بچا کے رکھ. اس سے آگے والی سیٹ پر بیٹھی مہروش نے کہا. میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں. میں نے فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا ہے. میں کچھ کہوں گی تو سکندر کی نظروں میں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. بس تم لوگ میرے لیے دعا کرو. مقدس نے جھکے سر سے کہا تو اس کی سہیلیوں نے افسوس سے اسے دیکھا. اللہ تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کرے اور تمہارے گھر کو آباد کرے. تیرا شوہر تمہاری طرف لٹا دے. مہروش نے اسے دعا دی. اس کی سب سہیلیوں نے آمین کہا. کالج سے چھٹی ہوتے ہی اس نے رکشہ کروایا. اپنی 2 سہیلیوں کو لے کر وہ رکشے میں گھر چلی گئی. اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا بس میں گھر جانے کا، جس کا شوہر اس کے سامنے کسی اور کو دیکھ رہا ہو. شوہر بھی وہ جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی. صبح کو رخسانہ نے اسے 2000 روپے دیے تھے اپنے خرچے کے لیے، تو اسی میں سے پیسے نکال کر رکشہ کیا اور گھر پہنچ گئی تھی. شکر تھا رخسانہ کہیں محلے میں گئی ہوئی تھی، ورنہ اسے جلدی گھر آنے کے سوال شروع کر دیتی. اس وقت وہ صرف تنہائی چاہتی تھی. سکندر نے بس کالج کے سامنے روکی. لڑکیاں چڑھ گئیں تو اس نے بس سٹارٹ کر دی. 1 منٹ سکندر، بھابھی نہیں ہے بس میں. اسد نے بس کا دروازہ بجا کر کہا تو سکندر نے پیچھے نظر کر کے سب لڑکیوں میں دیکھا. ایک اور مصیبت. اب اماں ابا مجھے ہی سنائیں گے. میری بیوی کہاں ہے؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سکندر کی سہیلیوں سے پوچھا. میرب نے اسے غصے سے گھورا تو سکندر نے اسے آنکھوں میں مطمئن کیا تو وہ منہ پھیٹ گئی. ہمیں کیا پتا، بیوی آپ کی ہے، پتا آپ کو ہونا چاہیے. مقدس کی سہیلی نے ناگواری سے جواب دیا. وہ سکندر اور میرب کے اشارے بھی دیکھ رہی تھی. میری بیوی کو میں صبح کالج کے گیٹ پر چھوڑ کر گیا تھا، تو اب کالج کے اندر سے کہاں غائب ہو گئی جو واپس ہی نہیں آئی ہے؟ سکندر نے جھنجھلا کر پوچھا. وہ رکشہ کر کے چھٹی کے ٹائم گھر چلی گئی تھی. لائبہ نے سکندر کو جواب دیا اور ایک تیز نظر میرب پر ڈالی جو نزاکت سے بیٹھی ہوئی تھی، اور سکندر کی نظریں بار بار اس پر ٹھہر رہی تھیں. سکندر نے غصے سے بس سٹارٹ کر دی. اب گھر جا کر اماں کو میرے خلاف بھڑکایا ہوگا. کیا جھنجھٹ اماں نے سر میں بانٹ دیا. سکندر گھر آیا تو رات کے 8 بج رہے تھے. وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. کمرے میں آیا تو مقدس عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی. اس نے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا. واپس آیا تو اس کا کھانا بیڈ پر پڑا ہوا تھا. سائڈ ٹیبل پر چائے کا کپ بھی پڑا ہوا تھا. اس نے کمرے کے باہر مقدس کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر سر جھٹک کر کھانا کھانے لگا. کافی دیر گزر گئی، مقدس کمرے میں نہ آئی. وہ سر درد کی وجہ سے سو نہیں پا رہا تھا. اس نے سوچا تھا گھر میں جاتے ہی اماں کی ڈانٹ سننی پڑے گی، ان کی لاڈلی بہو نے شکایت لگائی ہوگی، مگر یہاں ایسا کچھ نہ ہوا. اماں ابا اس کے کمرے میں آئے، اسے دیکھنے کچھ دیر تک باتیں ہوتی رہیں، پھر دونوں دعائیں دے کر سونے چلے گئے. مقدس چھت پر رکھی چارپائی پر خاموشی سے لیٹی چمکتے تاروں کو دیکھ رہی تھی. ساری رات وہ یوں ہی بیٹھی رہی. نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے. جب آدھی رات کو سکندر کی آنکھ کھلی تو اس نے صوفے پر نظر ڈالی. وہ اب بھی کمرے میں نہیں آئی تھی. سکندر اٹھ کر باہر آیا. ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نظر نہ آئی. وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تو وہ چارپائی پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی. سکندر کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا، پھر اسی خاموشی سے واپس کمرے میں آ گیا. فجر کی اذان آئی تو مقدس وضو کر کے کمرے میں آئی. سکندر کو اس وقت جاگتے دیکھ کر حیران ہوئی، پھر خاموشی سے نماز ادا کرنے لگی. سکندر اسے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. کچھ بھی تھا، وہ اس کے نکاح میں تھی، وہ اس پر حق رکھتا تھا. نماز پڑھ کر وہ سونے کے لیے صوفے پر آئی. یہاں آ کر سو جاؤ، سکندر نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا تو حیرت سے اسے دیکھنے لگی، مگر اس کی بات پر عمل نہیں کیا تھا. میں نے کچھ کہا ہے. اس کے سخت لہجے پر وہ اٹھ کر بیڈ پر آئی اور جھجکتے ہوئے لیٹ گئی. کچھ پل ہی گزرے ہوں گے کہ سکندر نے اس کی کلائی پکڑی. وہ خوف سے اسے دیکھنے لگی. سکندر نے جھٹکے سے اسے خود کے قریب کیا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مقدس نے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے کہا. اپنا حق استعمال کر رہا ہوں. سکندر نے اس کے کھلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا. جب آپ مجھے بیوی ہی نہیں مانتے تو کیسا حق؟ کچھ دنوں میں مجھے چھوڑ دو گے، کم از کم میرے پاس کچھ تو رہنے دو. میں یہ حق آپ کو نہیں دیتی. جب آپ کسی اور کی طرف پلٹ جائیں گے تو میں بھی چلی جاؤں گی. میں نہیں رہوں گی یہاں، پھر چھوڑے مجھے. اس نے پوری طاقت سے خود کو چھڑایا. سکندر خاموش ہو گیا. سو جاؤ، میں کچھ نہیں کروں گا. سکندر کروٹ لے کر لیٹ گیا تو وہ سونے کی بجائے کافی دیر تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی. صبح کا اجالا پھیلنے کو تھا. وہ اٹھ کر باہر نکل گئی. رخسانہ بھی فجر کی نماز پڑھ رہی تھی. مقدس نے چائے بنا کر آٹا گوندھا. رخسانہ بھی وہیں آ گئی. اماں، مجھے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے. مقدس نے سر جھکا کر کہا. ہاں پتر، بول.
اماں مجھے کالج کے لیے رکشہ لگوا کر دیں۔ مقدس نے اپنی بات مکمل کی تو رخسانہ سوچ میں پڑ گئی۔ سکندر۔ رخسانہ مقدس کو جواب دینے کی بجائے کچن سے باہر نکل آئی اور سکندر کو غصے سے آواز دیتی اس کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ اماں۔ مقدس بھی رخسانہ کے پیچھے گئی۔ اماں آپ میری بات تو سنیں۔ مگر رخسانہ بنا اسے جواب دیے کمرے میں داخل ہو گئی۔ سکندر ابھی اٹھا تھا، الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ تجھے شرم آنی چاہیے۔ سکندر بیوی کے سامنے پرائی لڑکیوں کے ساتھ عشق لڑاتے ہوئے۔ اب کیا ہو گیا صبح صبح؟ سکندر نے بیزاری سے پہلے ماں کو پھر مقدس کو دیکھتے پوچھا۔ تیری بیوی تیرے ساتھ جانے کی بجائے بس میں جا رہی ہے اور تو پوچھ رہا ہے ہوا کیا ہے؟ میں اس برائی لڑکی کو اس لیے لے کر آئی ہوں کہ یہ تیری معشوقی کے قصے سر عام دیکھے۔ بیوی ہے یہ تیری، سب کچھ برداشت کر رہی ہے کیونکہ اسے اپنا نکاح بچانا ہے، مگر یہ ایک کمزور عورت بھی ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، کچھ کہتی نہیں، خاموشی سے اپنا راستہ ہی وہاں سے الگ کر دیتی ہے جہاں سے اسے تکلیف ملنا شروع ہوتی ہے۔ کیسا شوہر ہے تم؟ مجھے لگتا تھا جب مقدس آ جائے گی تو تم اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو گے، مگر افسوس ہے مجھے تجھ پر کہ تجھے کھڑے کھوٹے کی پہچان نہیں۔ اس سے پہلے کہ تو اس بچی پر سوتن لا بٹھائے، میں اسے وہیں چھوڑ کر آتی ہوں جہاں سے لائی ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے، کوئی بھی اچھا شخص اسے مل جائے گا جو اس ہیرے کی قدر کرے گا۔ مجھے افسوس ہے تو میری اولاد ہے۔ چل مقدس پتر، میں تیرا سامان نکالتی ہوں، غلطی میری ہے، میں نے تجھے اتنی تکلیف پہنچا دی۔ مقدس حیرت سے رخسانہ کو دیکھنے لگی، پھر آنسو بھری آنکھوں سے سکندر کو دیکھا۔ سکندر ان آنسو بھری آنکھوں سے ایک پل بھی نظر نہ ہٹا سکا۔ اماں آپ میری بات سنیں۔ سکندر نے کچھ کہنا چاہا مگر رخسانہ نے الماری سے مقدس کا بیگ نکالا اور مقدس کا سامان بھرنے لگی۔ سکندر نے ماں کو دیکھا جو مقدس کو لے کر جا رہی تھی۔ ایک بار پھر پوچھتی ہوں، تجھے بیوی چاہیے یا وہ لڑکی؟ رخسانہ نے مقدس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ سکندر نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ یہ لمحہ مقدس کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا، آخر وہ اپنی محبت سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی تھی۔ رخسانہ مقدس کو لے گئی تو سکندر اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ رخسانہ مقدس کے ساتھ کلثوم کے گھر میں داخل ہوئی۔ کلثوم چارپائی پر بیٹھی کڑھائی والا دوپٹہ بن رہی تھی۔ ارے بسم اللہ، رخسانہ آئی ہے؟ آج کیسے ساس بہو راستہ بھٹک گئی ہیں؟ کلثوم خوش ہوئے اٹھی تھی اور رخسانہ سے گلے ملی، پھر مقدس کو خود سے لپٹا لیا جو ماں سے لپٹ کر شدت سے رونے لگی۔ ماں صدقے، رو کیوں رہی ہے میری دھی؟ کلثوم نے حیرانی سے رخسانہ کو دیکھا جس نے دونوں ہاتھ رخسانہ کے سامنے جوڑ لیے۔ مجھے معاف کر دے کلثوم، میں تیری بیٹی کا گھر نہ بچا سکی۔ کلثوم نے حیرت سے رخسانہ کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے رخسانہ؟ کلثوم نے رخسانہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سکندر اس رشتے کو نبھانا ہی نہیں چاہتا، کل کو وہ دوسری لڑکی سے شادی کر لے گا تو مقدس کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، پھر میں اسے اپنے گھر میں کسی کے سہارے بٹھاؤں جہاں یہ ہر وقت تکلیف میں روتی رہتی ہے؟ کم سے کم یہاں اسے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا سکتا۔ مجھے یقین ہے مقدس کے لیے بھی کوئی ایسا ہوگا جو اس کے سچے دل سے قدر کرے گا، مگر میرے بیٹے کو سچے موتی کی قدر ہی نہیں ہوئی۔ میں نے سوچا تھا سکندر مقدس کے آنے پر اس لڑکی سے دور ہو جائے گا، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ تو بے شرم میری معصوم بہو کے سامنے اس لڑکی سے گلچھڑے اڑا رہا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دے کلثوم۔ ایک بار پھر رخسانہ نے مقدس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کلثوم نے مقدس کو خود سے لگا دیا۔ رخسانہ، رشتے کوئی کھیل نہیں ہوتے، نکاح ہوا ہے دونوں کا، یوں اتنی آسانی سے ٹوٹ بھی جائے گا؟ میری بیٹی تو بہت معصوم ہے، لوگوں کی پہچان ہی نہیں رکھتی، تبھی اتنے سالوں سے سکندر کی چاہت دل میں رکھے ہوئے بس میں سکندر کا دوسری لڑکی سے چکر کا پتہ ہی نہ لگا پائی۔ اب بیوی بن کر دیکھا تو اسے سمجھ آئی کہ شوہر پہلے سے ہی کہیں اور لگا ہوا ہے۔ کمی تو مقدس کے رشتوں میں نہ پہلے تھی نہ اب ہوگی۔ بس رخسانہ، یہ یوں ہی لکھا تھا، ہم زبردستی رشتے نہیں جوڑ سکتے، اگر ایک فرد خوش نہیں تو دوسرا زندگی بھر بے سکون رہے گا۔ فیصلہ وقت پر ہو جائے تو بہتر ہے، سکندر سے کہنا اسے طلاق بھجوا دے۔ کلثوم بات کر کے مقدس کو اندر لے گئی۔ لفظ طلاق پر مقدس کے آنسو ٹوٹ کر برسے۔ اے محبت، تیرے انجام پہ رونا آیا۔ رخسانہ بھی خاموشی سے آنسو پونچھتی وہاں سے چلی گئی۔ ایک ہفتے بعد مقدس آج کالج آ رہی تھی، بالکل مرجھا سی گئی تھی۔ کلثوم اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ کلثوم کے سمجھانے پر مقدس آج کالج جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ کلثوم نے اس کے لیے رکشہ لگوایا تھا۔ کالج کی بس میں نہ مقدس جاتی نہ کلثوم، اسے بس میں جانے دیتی۔ رکشے کی آگے کی سیٹ پر 3 لڑکیاں بیٹھتی اور 3 پیچھے کی سیٹ پر بیٹھتی تھیں۔
मुकद्दस पीछे की सीट पर बैठती थी। रक्षा बंद नहीं था, सिर्फ छत ही ढकी हुई थी। सिकंदर बस को आगे लेकर आया तो बस में मौजूद मुकद्दस की चादर और उसके नकाब से निकलती आंखें दूर से ही पहचान ली। 1 हफ्ते बाद उसे देख रहा था। बस उसके रक्षे के पीछे ही चल रही थी जब तक कॉलेज ना आ गया। मुकद्दस बस को देखकर नजरअंदाज कर गई, एक बार भी बस की तरफ देखना गवारा ना किया। सिकंदर ने ये बात महसूस कर ली थी, मगर फिर भी वो उसके पीछे जा रहा था। वापसी के टाइम बस देर से आई थी, मगर सिकंदर चाहता था जल्दी ताकि वापसी के टाइम में भी मुकद्दस को देख सके। मुकद्दस की सहेलियों ने बताया था कि मीरब तुम्हारे जाने के बाद बस में नहीं आ रही है। तो ये बात मुकद्दस सोचने पर मजबूर हो गई। उसे लगा मीरब खुद सिकंदर को छोड़ गई है, तभी वो सुबह को मेरे पीछे लगा था और मुझे देखता आ रहा था। जब वो छोड़ गई तो मैं याद आ गई, मुकद्दस ने अफसोस से सोचा। आज भी उसके रक्षे के पीछे सिकंदर की बस आ रही थी। मुकद्दस ने गुस्से से मुंह फेर लिया और सिकंदर ने उसका गुस्से से मुंह फेरना साफ महसूस किया था। अचानक एक मोटरसाइकिल में सवार 2 लड़के रक्षे के पीछे बैठी मुकद्दस और 2 लड़कियों से बदतमीजी करने लगे। मुकद्दस ने आवाज देकर रक्षा रुकवाया। मोटरसाइकिल में सवार 2 लड़कों ने भी बाइक रोक दी। दोनों लड़के नीचे उतर आए थे। थोड़े से फासले पर सिकंदर ने भी बस रोक ली थी। शर्म हया नहीं है तुम लोगों में? लड़कियों के पीछे आकर तंग करते हो। मुकद्दस ने चप्पल निकाल कर एक के मुंह पर मारी, जो मुकद्दस को आंख मारकर फ्लाइंग किस भेज रहा था। मुकद्दस की चप्पल जब उस शख्स के मुंह पर पड़ी तो उसने गुस्से से जेब से गन निकाल कर मुकद्दस पर तान ली। मुकद्दस का दूसरा हाथ चप्पल निकालते हुए यकदम रुक गया। खौफ से पहले गन को फिर उस शख्स को देखने लगी। रक्शे में बैठी सारी लड़कियां चीखने लगी। सिकंदर गुस्से से बस का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। अहमद जरा बस को संभालना, मैं जरा इन चोरों को इनकी छठी का दूध दिलाऊं। जी उस्ताद, मगर ख्याल से उनके पास गन है। अहमद ने उसे पीछे से आवाज दी। क्यों लड़की, बड़ा गुस्सा आ रहा है? नाजुक सी तो हो तुम, इतना गुस्सा सेहत के लिए सही नहीं होता। उस लड़के ने आगे आकर मुकद्दस का दुपट्टा खींचा तो उसका नकाब उतर गया। मुकद्दस ने खौफ से पीछे से आते सिकंदर को देखा। यहाँ से गुजरते लोग भी रुक गए थे और ये तमाशा देख रहे थे, मगर किसमें इतनी हिम्मत ना हुई आगे आने की। हर किसी को अपनी जान प्यारी थी। रिक्शे का ड्राइवर उस शख्स के सामने आ खड़ा हुआ था। साहब, माफ कर दो, बच्ची है, जाने दो, हमें मुकद्दस पुत्र माफी मांग ले। मुकद्दस ने चचा को देखा। माफी कैसे मांगती? गन देकर उसकी आवाज ही खौफ से नहीं निकल रही थी। अबे हट! दूसरे शख्स ने रिक्शे वाले पर गन तान ली। मुकद्दस की चीख निकल गई। राशिद, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर, मैं इस लड़की को बिठाता हूँ, काफी बहादुर है, अभी इसकी बहादुरी निकालते हैं। यहाँ किसी ने पुलिस को भी खबर दी होगी, जल्दी निकल। वही लड़का बोलता हुआ मुकद्दस को पकड़ने के लिए आगे आया। मुकद्दस पीछे दौड़ने के लिए मुड़ी तो उस शख्स ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। सिकंदर ने गुस्से से उनकी जानिब दौड़ लगाई। उनके पास पहुंचकर जोरदार मुक्का उस शख्स की गाल पर रसीद किया जिसने मुकद्दस का हाथ पकड़ा था। मुकद्दस से एकदम दूर हुई और खौफ से ये मंजर देखने लगी। सिकंदर ने उस शख्स का गन वाला हाथ ऊपर करके 1 सेकंड में उससे गन छीन ली। दूसरा लड़का सिकंदर पर गन तान चुका था। मुकद्दस की चीख निकल गई। उसी वक्त पीछे कुछ लोगों ने उस लड़के को पकड़कर गन छीन ली और उस शख्स को पीटने लगा। दूसरा लड़का सिकंदर की गिरफ्त में था। तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। ले जाओ इन्हें, बड़ा शौक है लड़कियों को छेड़ने का। हशर बिगाड़ने जेल में इन जलीलों का, सिकंदर ने दोनों को पुलिस के हवाले करते हुए कहा। उनके जाने के बाद सिकंदर ने मुकद्दस को देखा जो चेहरा हाथ में छुपाए रो रही थी। सिकंदर उसके पास आया, उसे कंधे से पकड़कर खुद से लगा लिया तो वो और शिद्दत से रो पड़ी। पता नहीं उसे इतना रोना किस बात पर आ रहा था। शायद इसलिए जो शख्स उसका मुहाफिज बनकर, उसका शोहर बनकर उसे बचाने आया था, वो असल में उसका था ही नहीं। मेरी बहादुर बीवी, अब रोना किस बात का है? वो तुम पर लाइन मारने को तो तुमने अपने अंजाम तक पहुंचा दिया है, फिर क्यों ये कीमती मोती बहा रही हो? सिकंदर ने उसके सर पर हाथ फेरकर नरमी से कहा तो वो एकदम होश में आकर उससे अलग हुई और वापस रिक्शे में जाने लगी कि तभी सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ कर रोका। अब तुम रोज मेरे साथ मेरी बस में चलोगी। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी पर कोई बुरी नजर रखे। मेरे होते हुए मत भूलो, सिकंदर खान के निकाह में हो। सिकंदर ने मुकद्दस के रिक्शे को भेजकर उसे बस में अपने सामने बिठाया। सारे रास्ते वो उस पर नजर रखता रहा। मुकद्दस की सहेलियों ने सच कहा था, मीरब उसे बस में कहीं नजर न आई थी। ये क्या माजरा था, वो समझने से कासिर थी। वापसी पर वो अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ
پوری بس خالی ہو چکی ہے اور اس کا گاؤں بھی کافی پیچھے چھوٹ چکا ہے۔ یہ راستہ تو سکندر کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ اس نے حیرت سے سکندر کی طرف دیکھا جو اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، مقدس نے کہا۔ ہم گھر ہی جا رہے ہیں، سکندر نے مطمئن ہو کر جواب دیا۔ مجھے اپنی امی کے گھر جانا ہے۔ اب مقدس روحان سی ہو گئی۔ اب کون سا امتحان باقی تھا؟ اس کا جواب میں تمہیں گھر جا کر دوں گا۔ سکندر نے بس کا رخ گھر کی طرف موڑا۔ رخسانہ چارپائی پر بیٹھی دوپٹہ بن رہی تھی۔ سکندر کے ساتھ مقدس کو آتے دیکھا تو خوشی سے اٹھی۔ مقدس کو خود سے لپٹا لیا۔ اب حیرت سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب تو آپ کی بہو کو لے آیا ہوں، اب تو بیٹے کو بھی معاف کر دیں۔ میرا بچہ، ماں صدقے، شکر ہے تو وقت پر پلٹ آیا اور نکاح جیسے مقدس بندھن کو سمجھ گیا، کیونکہ تیری مقدر میں مقدس ہی لکھی جا چکی۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ کلثوم کو پتا ہے کیا تو اس کے گھر گیا تھا؟ رخسانہ نے پوچھا۔ نہیں، میں مقدس کو کالے سے سیدھا یہاں لایا ہوں۔ میں نے انہیں فون کر کے بتا دیا تھا کہ مقدس کو میں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ رخسانہ نے دونوں کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھ دیے۔ سکندر کے ابا، ذرا باہر تو آؤ، رخسانہ نے شوہر کو آواز دی جو کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ارے میری بہو آ گئی ہے واپس، ماشاء اللہ۔ امداد باہر آئے تو مقدس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ مقدس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ سکندر نے مقدس کو دیکھا جو سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ مقدس، میرا کھانا کمرے میں لے کر آؤ، بھوک لگی ہے مجھے، سکندر کہہ کر چلا گیا۔ ہاں پتر، جا تم، میں نے کھانا پکا دیا ہے، تھک کر آئے ہو دونوں، کچھ آرام کرو۔ سکندر کے ابا، تو مجھے ذرا مٹھائی تو لا کر دے، میری بہو آئی ہے، ذرا منہ تو میٹھا کرواؤں۔ مقدس ان کے چہرے کی خوشی کو دیکھتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ وہ خود بھی حیران تھی۔ اس نے کھانا لے کر جا کر سکندر کے سامنے رکھا اور خود جانے لگی۔ سکندر نے ہاتھ پکڑ کر اسے خود کے سامنے بٹھایا، پھر اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا۔ مقدس اب بھی خاموشی سے کھاتی رہی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی گال پر گرا جو سکندر نے اپنے پوروں پر چن لیا۔ کھانا کھانے کے بعد سکندر نے خالی برتن سائڈ ٹیبل پر رکھے، پھر اس نے مقدس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بولا، مقدس، میں اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں، میں تمہیں بہت تکلیف پہنچا چکا ہوں، مگر اب وعدہ کرتا ہوں کبھی تکلیف تو کیا ایک آنسو بھی تمہاری آنکھوں میں نہیں آنے دوں گا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں نظر انداز کیا، تم جب میری آنکھوں کو محبت سے دیکھا کرتی تب میں میرب کے چکر میں تمہاری محبت محسوس ہی نہیں کر پایا۔ جب میرا نکاح تم سے ہوا تو مجھے عجیب سا لگنے لگا۔ میں میرب سے بات تو کرتا تھا، اسے دیکھتا بھی تھا، مگر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی۔ تو میرے نکاح میں تھی، مجھے تمہیں دیکھ کر محسوس ہوتا جیسے میرا دل تمہاری طرف آنا چاہتا ہے۔ تو میری بیوی تھی، حق رکھتا تھا، مگر پھر خیال آتا کیسا حق، وہ تو میں میرب کو دوں گا، مگر میرب کو دیکھ کر مجھے محبت کا احساس ہوا ہی نہیں۔ وہ تو اس کا بناوٹی چہرہ تھا جس کے پیچھے میں وقتی طور پر کھینچ گیا تھا۔ اس کی محبت بھری باتوں سے مجھے اپنی شادی کے 1 ہفتے بعد محسوس ہوا یہ سب وقتی ہے۔ ہاں، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، ہر وقت اظہار کرتی تھی، مگر یہ محبت نہیں تھی، اسے میں محبت کا نام نہیں دے سکتا۔ محبت تو تم کرتی تھی مقدس، جس نے بیوی ہو کر کبھی حق نہیں مانگا، کبھی اپنی محبت کا اظہار تک نہیں کیا، محبت کو بے مول ہو کر نہیں چھوڑا۔ میں نے اتنا کچھ کہا پھر بھی تم مجھ سے محبت کرتی گئی۔ جب تم یہاں سے چلی گئی تب مجھے سمجھ نہ آیا میں کیا کروں، کیونکہ میں تم سے محبت کر بیٹھا تھا۔ مقدس، تم میرے گھر میں آئی، میری ہر چیز کا خیال خود رکھا، میرے لیے سب کچھ کیا، میرے کمرے میں میرے ساتھ تھی، تم میرے نکاح میں تھی۔ نکاح میں اتنی طاقت ہے کہ میاں بیوی چاہے خود سے کتنا ہی اختلاف رکھیں مگر پھر بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو پاتے، کیونکہ دوسری لڑکی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ نکاح جیسے بندھن کو توڑ سکے۔ ہاں، میں وقتی طور پہ بہل گیا تھا، مگر میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا تھا، تو میری بیوی تھی۔ پھر تمہارے جانے کے بعد احساس ہوا محبت کا، سچی محبت کا، جو محبت میرے نکاح میں بھی تھی، ایسی پاک محبت کا۔ پھر میں نے میرب کو چھوڑ دیا کیونکہ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، مجھے اپنی بیوی سے محبت تھی، اور اب میں اپنا گھر اپنی مقدس کے ساتھ آباد کرنا چاہتا ہوں، جو میرے ماں باپ کا اور میرا بہت زیادہ خیال رکھنے والی بیوی ثابت ہوئی ہے۔ مرد بھٹکتا ضرور ہے، مگر جب خود سے محبت کرنے والے رشتوں سے دور ہوتا ہے تب سمجھ آتی ہے کیا قیمتی چیز کھو کے آیا ہے۔ اب کبھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا مقدس، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، سکندر نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کہا۔ مقدس نے اس کی سبز آنکھوں کو غور سے دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں سے ان آنکھوں کو چھوا۔ مجھے ان سبز آنکھوں سے بے پناہ محبت ہے۔ مقدس کی بات پر سکندر نے ہنستے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔